السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی 21ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی آج کی اس سحری کو قبول فرما اور ہم تمام کو آج کا یہ روزہ پابندی شرع کے ساتھ تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ بندے پر فرض ہے اور بندے پر روزہ رکھنا ضروری، اور اس روزے کے ذریعے بندے کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور روزہ رکھنے میں بندے کا ہی بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا، بندے کو رکھنا ہی رکھنا ہے اور اس میں بندے کی ہی بھلائی ہے۔ آئیے ہم کل جس بات پر ہماری گفتگو جاری تھی، جس چیز پر ہماری گفتگو جاری تھی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کل کا واقعہ جو مکمل نہ ہونے پایا تھا، حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمایا، آپ کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل میں جب خواہش پیدا ہوتی ہے روٹی اور انڈا کھانے کی، روٹی کے ساتھ انڈا کھانے کی جب آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اسی خواہش پیدا ہونے کے بعد آپ راہ بھٹک کر جب دوسرے قبیلے میں پہنچتے ہیں، وہاں پھر قبیلے والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، چور کہہ کر آپ کے اوپر تازیانے برساتے ہیں، تازیانے آپ کو لگاتے ہیں، 200 کوڑے 200 درے آپ پر برساتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جو اس قبیلے میں تھا، وہ آتا ہے، آ کر آپ کو دیکھتا ہے، لوگوں کی واویلا کو سن کر، لوگوں کے چیخ و پکار کو سن کر وہ شخص آتا ہے، آ کر حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے، یہ تو اللہ کے چہیتے بندے ولی کامل ابو تراب ہیں۔ وہ شخص فوراً چیخنے لگتا ہے کہ اے بدبختو، دور ہٹ جاؤ، تم کیا کر رہے ہو، تم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے ولی ابو تراب ہیں۔ جیسے ہی اس
قبیلے کے بوڑھے شخص کی زبانی یہ بات سنتے ہیں سارے لوگ دور ہٹ جاتے ہیں اور افسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر جاتے ہیں، گر کر رونے لگتے ہیں اور معافی کے طلبگار اللہ تعالی علیہ۔ آپ ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس واسطے کہ آج سے بہتر مجھ پر کبھی وقت ایسا بہتر آج سے بہتر مجھ پر کبھی وقت نہیں گزرا۔ فرماتے ہیں وہ اس طور پر کہ آج میرے نفس نے جو کچھ خواہش کی ہے اس کا نتیجہ اور بدلہ دیکھ لیا ہے، میرے نفس نے نتیجہ اور بدلہ دیکھ لیا ہے، مزہ چکھ لیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہوئی۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیے آپ 200 کوڑے لگائے جاتے ہیں، 200 درے کھانے کے باوجود جب وہ لوگ معافی چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آپ نے نہیں کہا کہ پہلے ہی جان لینا چاہیے تھا، پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، 200 مارنے کے بعد معافی مانگتے ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے کہا کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اس واسطے کہ میرے نفس نے نتیجے کو دیکھ لیا ہے، خواہش کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اس نے وہ دیکھ لیا ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو لے کر گھر جاتے ہیں، جس شخص نے کوڑے برسائے تھے وہ آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہے، اپنے گھر لے جا کر دسترخوان سجاتا ہے، دسترخوان پر آپ کو بٹھاتا ہے اور وہی آپ کی اپنی پرانی خواہش کے مطابق روٹی اور انڈے ہی سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی سامنے اسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ چونک جاتے ہیں، آپ چونک جاتے ہیں کہ جس چیز سے میری آزمائش ہوئی تھی پھر وہی چیز میرے سامنے آ گئی۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اپنے سامنے انڈا اور روٹی کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں چلو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے، میری پرانی خواہش پوری ہو رہی ہے، یہ جیسے ہی خیال آنا تھا حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کان میں آواز آتی ہے، غیبی آواز آتی ہے کہ اے ابو تراب کھا لو اور خوب جان لو کہ اس کے بعد سے تمہارا نفس جو کوئی خواہش کرے گا، تمہارے نفس کی خواہش 200 دروں کے بغیر، 200 کوڑوں کے بغیر ہرگز پوری ہونے والی نہیں ہے۔ آپ چونک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ الہی یہ آزمائش کی چیز مجھے اس میں مبتلا نہ فرما۔ دوستو اور بزرگوں دیکھیے آپ فرمان ہوتا ہے کہ تمہاری خواہش 200 تازیانے کے بغیر پوری نہ ہوگی، 200 کوڑوں کے مار کھائے بغیر پوری نہ ہوگی، یہ خوب جان لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنوں کی کیسی حفاظت فرماتا ہے، دیکھیے اپنوں کی کیسی حفاظت فرماتا ہے، اور یہ بات کہ ان کے دل میں انڈوں کی خواہش پیدا ہونا بھی ان کے لیے بلا کا سبب بنا، ان کے لیے آزمائش ہوئی وہ چیز۔ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے، رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اور اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، غیر اللہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اور غیر اللہ سے مراد یہاں پر خواہشات نفسانی ہے، اولیاء اللہ ہی مراد لینا یہ ہٹ دھرمی کی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے، جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان، ہاتھ و پیر، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، من عادى للہ ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو کوئی میرے دوست سے عداوت کرے، میرے دوست سے دشمنی کرے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت جبریل امی کے اندر داخل فرماتا ہے، پھر جبریل امی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر جبریل امی آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اس بندے کی محبت داخل کی جاتی ہے، پھر بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت داخل کی جاتی ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو قبول فرماتا ہے، جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت خدا خود بندوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب خدا خود اس بندے کی محبت بندوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا جس چیز کو ناپسند کرتا ہو وہی چیز اپنے بندے کے دل میں داخل کرتا، اس کی محبت اپنے بندے کے دل میں داخل کرتا، یہ نہیں ہو سکتا دوستوں اور بزرگوں۔ رب تبارک و تعالیٰ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بندوں کے دل میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے جب بندے کو محبت ہو جائے اور جب رب تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے محبت فرمائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت سارے بندوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیکوں کو جو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے، اپنے نیکوں کو یہ جو درجے سے نوازتا ہے، دوستوں اور بزرگوں، نیک بندے جو اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، جو اس کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، اسی کا نتیجہ وہ ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، رب تبارک و تعالیٰ کی شناسی، رب تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی شناخت، اسے جاننا، اسے پہچاننا، یہ بہت ہی عظیم تر بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ بندے کو اگر معرفت نصیب ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ بندہ سارے دنیا میں گھومتا رہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو اس بندے کو معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو تو اس بندے کو ہر ایک چیز میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نظر آتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج یوم شہادت ہے، حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ باللہ وعرفت ما دون اللہ بنور اللہ، بہت بلند بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ باللہ، یعنی میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے ہی پہچانا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے دوسری چیزوں سے جو ہے ہم خدا کو پہچانے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت بلند بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے ہی پہچانا، یعنی میں نے خدا کو خدا سے پہچانا اور خدا کے علاوہ کو خدا کے نور سے پہچانا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو آپ کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم۔